اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ دین کی نسبت سے جو بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہ برکتوں والی ہوتی ہے، تاہم جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس کے حوالے سے منعقد ہو تو اس کی برکتیں دو بالا ہوتی ہیں۔ سامعین کو چاہیے کہ وہ اس مجلس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور تقدس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ خواتین سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ مختصر وقت کے لیے مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درس کی طرف توجہ فرمائیں، درس کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے حدیث اور ترجمۃ الباب کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر عمومی مجمع کی مناسبت سے اس کی تشریح کی کوشش کی جائے گی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے پہلے باب اور پہلی حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ علمی دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی بھی کتاب کی عمر 50 سال، حد 100 سال ہوتی ہے، یعنی 100 سال کے بعد حالات اتنے بدل جاتے ہیں، تقاضے اتنے بدل جاتے ہیں کہ اس کتاب کی افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کی نسبت سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ صدیوں تک لوگوں کے لیے مرجع بنی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ قرآن عظیم الشان کے بعد شاید کسی اور کتاب کو ایسی قبولیت ملی ہو، عرب ہو یا عجم، امریکہ ہو یا افریقہ، مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ پہ صحیح بخاری شریف کی طرف علماء رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعتقادات کا مسئلہ ہو یا عبادات کا،
تفسیر کے بارے میں کوئی روایت تلاش کرنی ہو یا فتن کے بارے میں کوئی روایت تلاش کرنی ہو، علماء کی سب سے پہلی نظر صحیح بخاری شریف پر پڑتی ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف میں تلاش کرتے ہیں، یہاں نہ ملے پھر کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کو اتنی قبولیت کیوں ملی؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو قوم اپنے ہیرو کو اعزاز دیتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ قومیں اپنے ہیرو کے نام سے سڑکیں موسوم کرتی ہیں، چوک چوراہے کا نام کسی بڑے کارنامے سر انجام دینے والے کے نام پہ رکھا جاتا ہے، تعلیمی ادارے ان کے نام پہ کھولے جاتے ہیں۔ دنیا والے یوں اپنے ہیرو کو اعزاز دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں معاملہ منفرد اور جداگانہ ہے۔ جب کسی بندے کا کام اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبولیت دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں اس کام کو رواج مل جاتا ہے، لوگوں کے لیے وہ کام مرجع بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کو پسند آئی تو اللہ رب العزت نے بشارت یہ دی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں نے اس کو رائج کر دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری شریف کو بعد میں آنے والوں میں قبولیت عطا کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبولیت کیسے ملی؟ آخر وہ کون سی امتیازی خصوصیات تھیں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام پسند کر لیا؟ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ علمی دنیا میں سند کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، حسن ترتیب اور نظم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ پائی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن صحیح بخاری شریف کو جو قبولیت ملی ہے کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے کئی سارے اہل علم حضرات موجود ہیں، کئی طلباء بھی موجود ہیں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی قبولیت عطا کر دے، میں جو ٹوٹی پھوٹی محنت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محنت کو بھی بعد میں رائج کر دے۔ آخر ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ کون سے کام تھے جس کی بنا پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ قبولیت عطا فرمائی؟ تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اور دستور ہے کہ جب بھی کوئی کام تقوی کی بنیادوں پہ اٹھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو قبولیت دیتے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانی کر لی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہوئی۔ پھر حابیل نے قابیل کو کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین سے قبول کرتا ہے، اگر تقوی پرہیزگاری ہے تو آپ کم درجے کی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تقوی اور پرہیزگاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بے مثل اور بے مثال تھے۔ چنانچہ وہ فرماتے ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغیبت حرام، جس دن سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی بھی کسی بندے کی غیبت نہیں کی۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يُحَاسِبُنِي أَنِّي اغْتَبْتُ أَحَدًا، اور میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ حساب نہیں لیں گے کہ آپ نے کسی کی غیبت کیوں کی تھی۔ اتنا اعتماد اپنی ذات پر کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا، اللہ بھی مجھ سے یہ حساب نہیں لیں گے کہ آپ نے کسی کی غیبت کیوں کی تھی۔ اس بندے نے کس قدر تقوی سے بھرپور زندگی گزاری ہوگی۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہ شکار کو جو تیر مارا وہ تیر شکار کو تو نہیں لگا، البتہ وہاں ایک پل بنا ہوا تھا، اس پل کو تیر لگا۔ اب اس زمانے میں پل کنکریٹ کے تو نہیں بنے ہوتے تھے، لکڑی کے پل بنائے جاتے تھے۔ اب اگر تیر کسی شہتیر کو لگ جائے تو شہتیر کو توڑ تو نہیں سکتا تیر، نہ تیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک کنارے کو تیر لگا اور شہتیر کو خراش آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فکر مند ہو گئے کہ یہ پل کسی کا ہے اور اس کے پل کو ہم نے نقصان پہنچایا۔ اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو اس پل کا مالک کون ہے۔
ایک تو پل کے مالک سے کہہ دو کہ یا تو ہمیں پل مرمت کرنے کی اجازت دے دے، یا جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کا عوض اور بدلہ ہم سے وصول کر لے، یا پھر ہمیں ویسے معاف کر دے۔ پل کا مالک حمید بن الاحزر رحمہ اللہ تھا، نیک آدمی تھا۔ انہوں نے جب سنا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو کہا کہ امام بخاری سے کہہ دو کہ نہ صرف یہ کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے جمیع اموال امام بخاری کے لیے مباح کر دیتا ہوں۔ امام بخاری میرے مال اموال میں سے کچھ لینا چاہیں، کچھ تصرف کرنا چاہیں، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ جب شاگردوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے اور اس دن خوشی میں اپنے شاگردوں کو 400 حدیثیں سنائیں۔ میں طلباء سے کبھی کبھار کہتا ہوں کہ جس دن استاد خوش ہوتا ہے اس دن طلباء کہتے ہیں کہ استاد جی آج تو مٹھائی کھلا دیں، آج تو کوئی دعوت ہو جائے، آج آپ بڑے خوش ہیں۔ تو آج کل طلباء کا کوئی اور ہی رجحان ہوتا ہے، کوئی اور ہی مطالبے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے زیادہ حدیثیں سنائیں۔ میں خوش ہوں تو شاگرد بھی خوش ہو جائیں۔ تقوی پرہیزگاری، اور تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز عمل بالحدیث یا عمل بالعلم، بندے کے پاس جو علم ہے بندہ اس کے اوپر عمل کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ علم عطا کرتا ہے۔ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو بندے کے پاس علم ہے اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ وہ علوم عطا فرمائیں گے جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو عمل بالعلم بندے پر علوم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما کتبت حدیثا فی کتابی الا وقد عملت به، میں نے اپنی کتاب میں کوئی حدیث نہیں لکھی مگر یہ کہ ہر حدیث پہ میں نے عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے عمل کیا، پھر بعد میں نے حدیث لکھی ہے۔ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى ابا عطیہ دینارا، جب مجھے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے پھچنے لگوائے تھے اور ابو عطیہ حجام کو 1 دینار دیا تھا، تو میں نے بھی حجام کو بلوایا، پچنے لگوائے، اس کو 1 دینار عطا کر دیا، پھر میں نے اس کے بعد وہ حدیث اپنی کتاب میں درج کر لی۔ عمل بالحدیث، عمل بالسنہ کا اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت زیادہ تھا۔ ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میدان کی بھی شہسوار تھے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں 43 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا ان کا معمول تھا۔ روزانہ 1 مرتبہ قرآن ناظرے کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ختم فرماتے تھے۔ 10 پارے ہر رات کو نفل میں پڑھتے تھے، اور 3 پارے پورے 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا یہ پورے رمضان میں تراویح میں ان کا معمول تھا۔ یوں پورا حساب 43 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے، عبادت میں اتنا اہتمام۔ 1 مرتبہ ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ ذرا میری قمیص دیکھ لو، اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ ایک شاگرد نے پیچھے سے قمیص دیکھ لی تو اس کے اندر بھیڑ تھا، اور بھیڑ نے 17 مقامات پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹا ہوا تھا۔ شاگردوں نے کہا کہ استاد جی 17 جگہ پہ بھیڑ نے کاٹا اور آپ نے نماز مختصر نہیں کی؟ تو فرمایا کہ جی ہاں، میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سورت کو مکمل کیے بغیر سلام پھیر لوں۔ عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عاجزی میں بھی بے مثل اور بے مثال تھے۔ وہ کلمی مخطوطات لکھتے تھے، ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، قلم سیاہی دوات ان کے پاس تھا، تو لکھتے لکھتے وہ اوراق سائڈ پہ رکھتے جاتے تھے۔ اس وقت کاغذ کی بھی اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی، لکھنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ ان کی اپنی باندی قریب سے گزر رہی تھی، باندی نے غفلت میں دعوات کو ٹھوکر ماری اور ساری سیاہی مخطوطات کے اوپر گر گئی، وہ مخطوطات سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلال کے عالم میں باندی کی طرف دیکھا، فرمایا کہ تجھے نظر نہیں آتا کیسے چلتی ہو؟ اس نے کہا جب راستہ ہی نہ ہو تو بندہ کیسے چلے؟
اب باندی اپنے مالک کو اس جرت کے ساتھ جواب دے رہی ہے کہ جب راستہ ہی نہ ہو تو بندہ کیسے چلے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلال کا مظاہرہ نہیں کیا اور انتقام نہیں لیا، سزا نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ اذهبی فقط اعتقتک، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ عاجزی بندے کو بلندی پہ پہنچا دیتی ہے، اور یہی اہل علم کی زینت ہے، اہل علم کی شان ہے، کیونکہ عاجزی کسی بندے کے علم اور فضل کی پہچان ہے، علم و فضل کی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر عاجزی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ درخت کی جس شاخ پہ زیادہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ زیادہ نیچے کو جھکی ہوتی ہے، پھل جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی شاخ نیچے کو جھکی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں علم و فضل زیادہ ہوتا ہے وہاں جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، وہاں عاجزی اور پستی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ جہاں پستی ہوتی ہے وہاں بڑا پھل ملتا ہے، جہاں سر بلندی ہوتی ہے وہاں پھل بھی چھوٹا ملتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا لوگ کھیت میں تربوز اور خربوز اور کدو کاشت کرتے ہیں، خربوز اور تربوز کے کتنے بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں، زمین کے اوپر بیلیں پھیلی ہوتی ہیں، بڑے بڑے پھل ملتے ہیں۔ اور کھجور کا درخت سر آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے پھل اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ عاجزی جتنی زیادہ ہوگی پھل اتنا ہی بڑا ملے گا، اور جتنا بندہ سر اوپر کو اٹھاتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا پھل چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عاجزی۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ وحی عطا فرمائی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، اور وہ 5 آیات اپنی ذات میں اتنی وسعت رکھتی ہیں، اتنی معنویت رکھتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کئی گھنٹے بندہ اس کو بیان کرتا رہے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اتنی سی بات میں مختصراً عرض کروں، چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، محدود ہے، میں اتنی بات عرض کروں کہ ان 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی نشر و اشاعت کے لیے قلم کو قبول فرمایا۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ علم کی تعلیم کے لیے، علم کی ترویج کے لیے اللہ نے قلم کا انتخاب فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلم تو ایک بے جان چیز ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ کوئی اس کی خاص شان و شوکت ہے، اللہ رب العزت نے اس ادنا درجے کی چیز کو علم جیسے عظیم کام کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ قلم کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ میں طلباء سے عرض کروں گا، میں طالبات سے عرض کروں گا کہ قلم کی خوبیاں اپنی ذات میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ قلم کی طرح دین کی خدمت کے لیے، علم کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائیں گے۔ قلم کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خراش تراش کو قبول کرتا ہے۔ پہلی خوبی، خراش تراش کو قبول کرتا ہے۔ بنانے والا جیسے اس کو تراشتا ہے ویسے اس کو تراشتا جاتا ہے۔ قلم کبھی یہ نہیں کہتا کہ کیا کر رہے ہو، میں تو بالکل سیدھا، میرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے کیوں تراشتے ہو؟ جیسے بندہ تراشتا ہے وہ تراشنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر شاگرد اپنے استاد کی تہذیب اور تأدیب کو کھلے دل سے قبول کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرمائیں گے جیسا کہ قلم کو قبولیت عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ قلم جب لکھتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل کاتب کے حوالے کرتا ہے۔ کاتب جیسے اس کو گھماتا ہے ویسے یہ گھومتا ہے، جیسے چلاتا ہے ویسے یہ چلتا ہے۔ قلم اگر یہ کہتے کہ نہیں میں تو ایسے نہیں گھومتا، میں تو ایسے گھومتا ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قلم کام نہیں کر سکے گا۔ قلم کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل کاتب کے حوالے کرتا ہے۔ اور قلم کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ دوات کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد دوات کی طرف رجوع کرتا ہے، وہاں سے سیاہی لے کے آگے لکھتا ہے، پھر دوبارہ دوات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اگر قلم کہہ دے کہ مجھے دوات کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ایک حرف تو لکھ لے گا، آگے پھر ختم سلسلہ۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ جس مرکز سے، جہاں سے ان کو علمی فیض ملا ہے یا ان کو روحانی فیض ملا ہے، ان کو چاہیے کہ اس مرکز کے ساتھ مربوط تعلق رکھیں، مضبوط تعلق رکھیں۔ یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی علم آگے پھیلتا جائے گا، اور جب پیچھے سے تعلق ہی ختم ہو جائے گا، پیچھے سے کچھ ملنا ہی بند ہو جائے گا، آگے بندہ کیا پھیلائے گا، لوگوں کو پہنچائے گا۔ لہٰذا قلم کی طرح جیسے وہ دوات کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہوتا ہے، ایسی بندے کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مدرسے کے ساتھ،
اپنے روحانی فیضگاہ کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے۔ اور اصل بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ قلم کی جو آخری خوبی ہے وہ یہ کہ قلم جب بھی لکھتا ہے تو سر جھکا کے لکھتا ہے۔ قلم لکھتا ہے تو سر جھکا کے لکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیچے سے لکھنا شروع کر دے تو شاید ایک آدھ حرف لکھ سکے، باقی پھر قلم نہیں لکھے گا۔ ہاں، قلم جب اوپر سے بندہ پکڑتا ہے، کاغذ نیچے ہوتا ہے، پھر لکھتا ہے تو لکھتا ہی جاتا ہے۔ قلم کی یہ خوبی ہے کہ وہ سر جھکا کے لکھتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے علم سے دنیا فائدہ اٹھائے، مجھے اللہ تعالیٰ علم کی نشر و اشاعت کے لیے قبول کرے، اس کو چاہیے کہ سر جھکا کے دین کا کام کرے۔ میں شاگردوں سے کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ عام طور پہ نوجوان یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے۔ بالکل ایسی بات ہے، لیکن سر اٹھا کے چلنے کے میدان کچھ اور ہوتے ہیں۔ مدرسے میں اور خانقاہ میں اور دینی مراکز میں اور تربیت گاہ میں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر جھکا کے چلے۔ مدرسوں میں اور خانقاہوں میں اور تربیتی مراکز میں سر جھکا کے چلنے والے ہمیشہ کے لیے بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو چڑھنے میں آسانی تب ہوتی ہے جب بندہ قدرے آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ پہاڑ پہ چڑھتے وقت لوگوں کو دیکھیں، قدرے آگے کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، اور اترتے وقت بندہ تھوڑا سا پیچھے کو اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ تو اترائی میں جانا ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے اور گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے تو اترائی میں جانا پڑتا ہے۔ جب بندہ آگے کو جھک جاتا ہے تو چڑھائی پہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں عاجزی کمال درجے کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبولیت عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز فرمایا ہے وہ بدء الوحی سے آغاز فرمایا۔ وحی، واو ہا یا، وحیون عربی زبان میں ہم بولتے ہیں، اردو میں ہم اس کو وحی کہتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب بدء الوحی سے آغاز اس لیے فرمایا کہ وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے اس پورے دین کی اساس اور بنیاد وحی ہے، وحی کی تعلیمات ہیں، اس لیے وحی سے آغاز کر لیا۔ وحی کیا چیز ہے، وحی کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بات میں نے مختصراً عرض کرنی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وحی وہ علوم ہیں جو حضرات انبیاء کرام کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتے کے ذریعے یا براہ راست اترتے تھے، ان علوم کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس کے میں ذرا مزید وضاحت کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمیں خیر اور شر کی پہچان بتائی۔ خیر کا حصول اور شر سے اجتناب یہ شریعت مطہرہ کا مطالبہ ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے خیر کو حاصل کرے اور شر سے اجتناب کرے۔ اب خیر اور شر کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ حواس عطا فرمائے ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس 5 حواس ہیں جن کے ذریعے بندہ پہچانتا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ یہ میری آنکھیں ہیں، یہ مجھے خیر اور شر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ زبان ہے، زبان سے ہم کوئی چیز چکھتے ہیں تو خیر اور شر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ناک سے ہم کوئی چیز سونگھتے ہیں تو خیر اور شر کا پتہ چل جاتا ہے۔ کانوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں تو خیر اور شر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم اپنا ہاتھ کسی چیز کو لگاتے ہیں تو نظر نہ بھی آ رہا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ 5 حواس کہلائے جاتے ہیں۔ قوت باصرہ، یہ آنکھوں کی قوت، یہ سونگنے کی حس، یہ چکھنے کی حس، یہ سننے کی حس اور یہ چھو لینے کی حس، یہ 5 حواس کہلائے جاتے ہیں۔ اب آپ سنیں کہ یہ 5 حواس بندے کی رہنمائی کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میں نے جب کھانا دیکھا تو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھانا تو ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، کیونکہ یہ تو چاول ہیں اور مجھے ڈاکٹر کہتا ہے کہ چاول نہیں کھانے۔ تو آنکھوں نے میری رہنمائی کر لی کہ یہ چاول ہیں اور آنکھوں نے مجھے دکھا دیا، گویا کہ یہ میرے لیے خیر نہیں ہے۔
دوسرا کھانا تھا، کھانا جب میں نے اٹھا لیا اور منہ کی طرف لے کے آ رہا تھا تو جو ناک کے قریب کر لیا تو ناک میں مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کھانے کی تو خوشبو اچھی نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ کھانا پرانا ہے اور یہ خراب ہو چکا ہے، یہ کھانا اگر میں نے کھا لیا تو میرا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، تو ناک نے میری رہنمائی کر لی۔ دوسرا کھانا میں نے لے لیا، جو میں نے زبان پہ وہ لقمہ رکھا، وہ رکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں تو اتنی تیز مرچیں ہیں کہ مجھے تو ڈاکٹر نے زیادہ مرچیں کھانے سے منع کیا تھا، تو زبان نے میری رہنمائی کر دی کہ نہیں، یہ کھانا نہیں کھانا۔ میں نے گلاس ہاتھ میں پکڑا کہ میں پانی پی لوں، لیکن جو ہی میں نے ہاتھ میں پکڑا مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ تو اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ میں نے فوراً گلاس رکھ لیا کہ میں تو یہ نہیں پیتا، یہ تو بہت ٹھنڈا ہے۔ تو میرے ہاتھوں نے میری رہنمائی کر لی کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ تو میں نے صرف شر کی بات بتائی کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آنکھیں اور یہ ناک اور زبان اور کان اور ہاتھ یہ خیر کی بھی بندے کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن یہ جو 5 حواس ہیں، ایک تو ان کا دائرہ بالکل محدود ہے، دوسرا یہ کہ ان کو غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ دائرہ اتنا محدود ہے کہ آنکھ روشنی میں تو دیکھ سکتی ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، آگے دیکھ سکتی ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتی، بڑی چیز دیکھ سکتی ہے، چھوٹی چیز نہیں دیکھ سکتی۔ دائرہ بالکل محدود ہے اور غلطی بھی کئی مرتبہ واقع ہو جاتی ہے۔ دور سے ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ تو فلاں ہے، لیکن جب وہ قریب آ جائے وہ کوئی اور بندہ ہوتا ہے، آنکھ کو دھوکہ لگ گیا۔ اسی طریقے سے کان کا دائرہ بالکل محدود ہے اور اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ کان اونچی آواز تو سنتا ہے، آہستہ آواز نہیں سنتا۔ ایک وقت میں ایک بندے کی بات سن سکتا ہے، 2 بندوں کی بات نہیں سن سکتا، اور کئی مرتبہ بندے نے کوئی اور بات کی ہوتی ہے، کان کہتا ہے کہ نہیں یہ بات کی ہے، تو کان کو مغالطہ بھی لگ سکتا ہے، ناک کو مغالطہ لگ سکتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ شاید یہ کھانا صحیح ہے حالانکہ وہ کھانا خراب ہوتا ہے، زبان کو مغالطہ لگ سکتا ہے، کئی مرتبہ چیز میٹھی ہوتی ہے بندے کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، جیسے طبیعت کے اوپر صفرا کا غلبہ ہو جائے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، میٹھی چیز بندے کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، کئی مرتبہ تیز مرچیں بندے کو کم مرچیں محسوس ہوتی ہیں، زبان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو ان حواس کا دائرہ محدود اور ان میں غلطی کا امکان ہے۔ پھر جب یہ حواس جہاں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نعمت دی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جس کو عقل کہتے ہیں۔ عقل کے ذریعے پر ہم بہت ساری چیزوں کا سراغ لگاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی حقیقت معلوم کرتے ہیں، لیکن عقل کا دائرہ بھی محدود ہے اور عقل کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ دیکھ میں مثال سے بات سمجھاؤں، یہ میرے سامنے مائک ہے، اب اس مائک کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں نے آنکھوں سے پوچھا کہ کیا چیز ہے۔ آنکھوں نے کہا کہ مجھے تو اور کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، اتنا مجھے آنکھوں نے رہنمائی کر لی۔ آگے آنکھیں کہتے ہیں کہ ہمارے دائرے سے یہ سلسلہ باہر ہے۔ پھر میں نے ناک سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے۔ ناک نے سونگنے کی کوشش کی، ناک نے کہا کہ نہ خوشبو آ رہی ہے نہ بدبو آ رہی ہے، گویا کہ میرے دائرے سے باہر ہے۔ میں نے زبان لگا کے چکھنے کی کوشش کی تو زبان نے کہا کہ نہ کوئی مٹھاس ہے نہ کوئی کڑواہٹ ہے، لہٰذا میرے دائرے سے باہر ہے۔ میں نے جب اس کو ہاتھ لگایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یا تو یہ لوہا ہے یا کوئی سخت پلاسٹک ہے، ہاتھ نے اتنی رہنمائی میری کر لی۔ پھر میں نے عقل سے پوچھا کہ یہ ہے کیا چیز، آنکھیں فیل ہو گئی، ناک فیل ہو گئی، زبان فیل ہو گئی، تو بتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ عقل نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ مائک ہے، مائک، آپ اگر اس کے سامنے منہ قریب کر لیں گے اور بولیں گے تو آپ کی آواز یہاں سے جائے گی وہ سپیکر میں، اونچی آواز سے آپ کی آواز دور تک پہنچ جائے گی۔ اچھا، عقل نے اتنی رہنمائی تو میری کر لی۔ اب میں نے عقل سے پوچھا کہ تو بتا کہ میں اس میں گانا گاؤں یا نعت پڑھوں، تلاوت کروں یا میں اس میں فحش گفتگو کروں؟ تو مجھے عقل نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نعت پڑھیں یا تلاوت کریں یا گانا گائیں، اتنا مجھے پتہ ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کی آواز اونچی ہو جائے گی، اتنا مجھے پتہ ہے۔ پھر جب عقل کا دائرہ بھی ختم ہو گیا، عقل کے پاؤں بھی لنگ ہو گئے، عقل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر میں وحی سے پوچھتا ہوں کہ تو بتا کہ مجھے یہاں پہ گانا گانا چاہیے یا مجھے نعت پڑھنی چاہیے؟ تو وحی کہتی ہے اللہ کے بندے گانا تو صریح حرام ہے، آپ نعت پڑھیں، لیکن نعت آپ وہ پڑھیں جو شرکیہ الفاظ پر مبنی نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ نعت پڑھتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو،
تیسری بات ہے کہ نعت پڑھتے وقت مرد و زن کا اختلاط بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک تو مجھے یہ بتایا کہ نعت پڑھنی چاہیے، دوسرا یہ بتایا کہ نعت پڑھنے کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں، نعت پڑھنے میں بھی بندہ بالکل آزاد نہیں ہے. تو وحی نے میری مکمل رہنمائی کر لی. وحی علوم کا وہ ذریعہ ہے، وحی علم کا وہ ذریعہ ہے جس کا دائرہ لامحدود، جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. دائرہ لامحدود ہے اور غلطی کا امکان نہیں ہے. اب عقل بھی عجیب ہے کہ عقل مند بندے کو کھڑا کر دیں کہ بھائی بتا زمین کے نیچے کیا ہے. وہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ زمین کے اندر اگر آپ 1000 میٹر کھدائی کر لینا تو یہاں سے پیٹرول نکل آئے گا. عقل یہ تو بتا سکتی ہے، لیکن عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ 4 فٹ نیچے جو مردہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے یا بندے نے وہاں تک جانا ہے وہاں کیا پیش آئے گا. عقل نہیں بتا سکتی. 1000 میٹر کی گہرائی کا بتا سکتی ہے، 4 فٹ کی گہرائی کا عقل نہیں بتا سکتی. عقل کے پاؤں لنگ. عقل کو اکثر غلطی لگ جاتی ہے، دھوکہ لگ جاتا ہے، اور عقل والے کئی مرتبہ ایک دوسرے کا اختلاف بھی کرتے ہیں. میری عقل یہ کہتی ہے، وہ کہتے نہیں میری عقل یہ کہتی ہے، لہٰذا عقل پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو وحی علوم کا وہ ذریعہ جس کا دائرہ لامحدود ہے، دائرہ لامحدود ہے اور جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، جو 100% قابل اعتماد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وحی. اب وحی کے حوالے سے آج کل ہمارے معاشرے میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ 2 قسم کی ہے. سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ہم وحی کے علوم کو عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ قرآن کی ایک حقیقت ہے، قرآن نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے، پھر ہم کہتے ہیں جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. حدیث میں ایک حقیقت بیان ہو چکی ہے، جدید علوم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بھائی آج کل تو علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، تو ہر حدیث کو سائنس پر پیش کرو. اگر سائنس تسلیم کرے تو ہم تسلیم کریں گے، اگر سائنس تسلیم نہ کرے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ زیادتی ہے. میں کہوں کہ یہ بدقسمتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ نادانی ہے. میں بے وقوفی کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن نادانی کا لفظ میں ضرور استعمال کروں گا کہ کوئی بندہ وحی کو عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش کرے، حالانکہ وحی کا دائرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. جہاں عقل کام نہیں دیتی وہاں سے پھر وحی نے ہدایت دینی ہوتی ہے، رہنمائی دینی ہوتی ہے. تو ہم عقل کے ذریعے وحی کو نہ تولا کریں. اگر ہم کریں گے تو ہماری مثال اس سونار کی ہو جائے گی کہ سونار پہاڑ کے پاس چلا جائے اور سونا تولنے والے ترازو کو لے لے کہ میں نے اس ترازو سے پہاڑ کو تولنا ہے. پوری دنیا اس کو بے وقوف کہے گی کہ تیرے ترازو کے اندر وسعت کیا ہے کہ تو پہاڑ کو تولنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل انسان کی نارسا اور نابالغ عقل کی وہی حیثیت ہے جو ایک پہاڑ کے سامنے اس کے سونار کے سونا تولنے والے ترازو کی ہوتی ہے. تو ہماری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم عقل کے ذریعے وحی کو تولتے ہیں. عقل تسلیم کرے تو ہم تسلیم کرتے ہیں، عقل نہ مانے تو ہم نہیں مانتے. یہ نادانی ہے اور محرومی ہے. دوسری بات ہے کہ کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وحی کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، عقل کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. اس وقت بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ عقل کے تقاضے کو پس پشت ڈالے اور وحی کے تقاضے اور مطالبے کو پورا کرے. اور یہی چیز ہمیں حضرات انبیاء کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جب ان کے سامنے ایسے حالات آتے تھے عقل سے پوچھتے تھے، عقل کا مطالبہ کچھ اور ہوتا تھا. وحی سے پوچھتے تھے، وحی کا تقاضا کچھ اور ہوتا تھا، تو وحی کے مقتضا کو پورا کرتے تھے، عقل کو سائڈ پہ کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے اور فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونا تھا. جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں زمین پہ پھینک دی. وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی شکل میں متشکل ہو گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل کے آنا شروع ہو گئیں. اب جب کسی بندے کی طرف سانپ آ رہا ہو تو بشری تقاضا ہے کہ بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے کہ سانپ آ رہا ہے، اور یہاں تو ایک نہیں دو نہیں ہزاروں سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. یہاں بندہ عقل سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میری طرف سانپ آ رہا ہے.
تو عقل کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی عصا ہے؟ کہتے ہاں میرے پاس عصا تو ہے۔ کہتے بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو سانپ قریب آئے اس پر ایک زوردار وار کرو، اس کا سر کچل دو، سائڈ پہ کر دو، اگلا سانپ آئے تو اس کا سر کچل دو، اگلا سانپ آئے تو اس کا سر کچل دو، بس عصا کو ہاتھ سے نہ جانے دو، عصا کو ہاتھ میں تھامے رکھو۔ یہ تو عقل کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ اتنے سارے سانپ میری طرف آ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ القِ عصاک، عصا کو پھینک دو۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی کہ نہیں میں تو عصا کو نہیں ہاتھ سے جانے دے رہا۔ عقل کہتے نہیں ہاتھ کو، عصا کو تھامے رکھو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی بات مان لی، عصا کو پھینک دیا۔ جب عصا کو پھینک دیا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ وحی کو ماننے والے کا انجام آخرکار خیر والا ہو گیا۔ آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے رات کے وقت لے کے نکل پڑے۔ اب چل رہے تھے، پیچھے فرعون کو پتہ چلا، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دوسری جانب فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت پہنچ گیا۔ قوم والوں نے جب فرعون کو دیکھا تو فوراً کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، او پکڑے گئے، موسیٰ مروا دیا، تو نے کہاں پہ لے کے آئے؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے، کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، لیکن سب سے پہلے بندہ عقل سے پوچھے کہ آگے دریا ہے، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو عقل کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے، کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے؟ ہاں میرے پاس ایک عصا ہے۔ اچھا عصا کو مضبوطی سے تھام لو، اور جب دشمن سامنے آئے نا تو زوردار وار کر لو، اگر آپ کا وہ وار کاری ثابت ہو گیا تو بس دشمن مر جائے گا، آپ کو نجات مل جائے گی۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ عصا کو تھام لو مضبوطی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، عصا کو دریا پہ مارو۔ عقل کہتے ہیں دریا پہ مارنے سے صرف پانی کی چھینٹی اڑنی ہے، اور کیا ہونا ہے؟ مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو، دریا پہ کیوں مارتے ہو؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی بلکہ وحی کی بات مانی، اور دریا پہ جو عصا کو مارا، دریا میں پانی کے 12 راستے بن گئے، دریا میں خشک راستے بن گئے، پانی کے اندر خشک راستے بن گئے۔ آج بھی سائنس حیران ہے، آج بھی انسانی عقل اس حقیقت کو نہیں پا سکی ہے کہ دریا کا پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، دائیں طرف بھی دیوار کی طرح پانی کھڑا ہے، بائیں طرف بھی دیوار کی طرح پانی کھڑا ہے، درمیان میں سیدھا راستہ بنا ہوا ہے۔ سائنس اس حقیقت تک آج تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وحی کا معاملہ ہے، اور وحی کا دائرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ سائنس کے پاؤں لنگ ہو جاتے ہیں اور سائنس ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، آگے وادی تیہ میں جب قوم کو پانی کی ضرورت پڑی تو قوم نے کہا کہ پانی چاہیے، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ ہمیں پانی چاہیے۔ اب عقل سے پوچھے کہ میں صحرامی ہوں اور دائیں بائیں کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل مجھے کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے؟ ہاں میرے پاس ڈنڈا تو ہے۔ اچھا اس کے سر میں کوئی لوہا ڈال دو، کوئی بیلچا بنا دو، کوئی کئی بنا دو، اور پھر اس کے ذریعے گھڑا کھودنا شروع کر دو۔ جب آپ گھڑا کھودیں گے تو زمین کے نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا کو پتھر پہ مارو۔ عقل کہتے ہیں پتھر پہ نہ مارو، یہ عصا ہی تو آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، آپ گھڑا بھی نہیں کھود سکیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، وحی کی بات مان لی، عصا کو پتھر پہ مارا، اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ خشک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آج تک سائنس یہ حقیقت معلوم نہ کر سکی کہ آخر خشک پتھر سے 12 چشمے کیسے جاری ہو گئے۔ پھر سائنس وحی کے سامنے حیران ہو جاتی ہے، عقل وحی کے سامنے حیران ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی وحی کا تقاضا اور ہو، عقل کا تقاضا اور ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وحی کے تقاضے کو پورا کریں۔ اب عقل کے تقاضے والے کیا کہتے ہیں؟ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ عقل والے تو کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، بیع اور خرید و فروخت یہ سود کی طرح ہے، یعنی جس طرح خرید و فروخت جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت کے ذریعے بندہ اپنے مال کے ذریعے زیادہ مال حاصل کرتا ہے، تو سود کے ذریعے بھی بندہ مال حاصل کرتا ہے۔
تو لہٰذا دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پہ وحی نے ایک اور حقیقت بیان فرمائی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اب یہاں پہ عقل پھر پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وحی یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے مال گھٹتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ الٹا جا رہے ہو، اگر آپ کسی کو 1000 روپے دیں کہ بھائی مہینے بعد آپ نے مجھے 1200 واپس کرنے ہیں، تو سود کے ذریعے تو مال بڑھ گیا۔ 1000 میں سے آپ نے 200 کسی کو صدقہ دے دیا تو صدقے کے ذریعے تو مال گھٹ گیا، صرف 800 رہ گئے ہیں۔ تو سود کے ذریعے 1000 کے 1200 بنتے ہیں، صدقہ دینے سے 1000 کے 800 بن گئے۔ تو صدقے کے ذریعے مال گھٹتا ہے، سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے۔ یہ تو انسانی عقل کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، سود کے ذریعے مال گھٹتا ہے اور صدقے کے ذریعے مال بڑھتا ہے۔ اب اگرچہ انسانی عقل حیران اور سائنس حیران اور جدید معاشیات والے سارے کے سارے حیران ہیں، لیکن بندے کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اب قرآن پہ اعتماد کر لے، وحی پہ اعتماد کرے اور عقل پہ اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہم نے بہت سارے عقل مندوں کو دیکھا ہے جو کروڑوں میں کھیلتے تھے، جب سود کے شکنجے میں آئے تو اپنے ذاتی مکانات تک بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ تو میں بات ہی عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں بے شمار مرتبہ ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ عقل کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، وحی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، تعلیم دلوانی ہے۔ اب تعلیم دلوانے کے لیے ایک تو عقل کہتے کہ بھائی بچے کا مستقبل تباہ نہ کرو، بچے کو آپ حافظ قاری بنا رہے ہو، مستقبل تباہ ہو جائے گا، بچے کو بڑا انجینئر بناؤ، کوئی ڈاکٹر بناؤ۔ اب یہاں پہ مستقبل، عقل کہتی ہے کہ مستقبل تباہ ہو جائے گا، جبکہ وحی کہتے ہیں کہ مستقبل صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور مستقبل شروع ہو جائے گا، اس مستقبل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ رشتہ لینا ہے یا دینا ہے، ایک تو عقل کا تقاضا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ فلاں بندے کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہیے، وہ بڑا مالدار ہے، وہ تو کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہے، اور کیا کچھ جہیز میں دے گا، اور مجھے تو یقین ہے کہ نئے ماڈل کی ایک کار بھی دے دے گا۔ یہ ہماری عقل کہتی ہے، جبکہ حقائق تب کھلتے ہیں جب شادی کے مہینہ 2 مہینے بعد جب گھر کا سکون اور چین برباد ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ عقل والے بیچارے پھر ٹھوکر کھا گئے اور غلطی کر گئے۔ لہٰذا آپ کاروبار شروع کریں، آپ کسی کے ساتھ دوستی لگائیں، یا کسی کو رشتہ دیں یا لیں، بچوں کی تربیت کریں، یا زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر مقام پہ عقل کے تقاضے کو پورا کرنے کی بجائے وحی کے تقاضے کو پورا کریں، کیونکہ جن لوگوں نے وحی کی پیروی کی ہے اور وحی علوم کا وہ سر چشمہ ہے جس میں غلطی کا کبھی احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا وحی کے اوپر اعتماد کرنے والے ہمیشہ کے لیے کامیاب رہتے ہیں، وحی پر اعتماد کرنے والے ہمیشہ کے لیے کامیاب رہتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا نے اپنے اداروں کی کارگزاری سنائی، دل خوش ہو گیا، دل سے دعا نکلی، اور خاص طور پہ آج کی یہ تقریب جس میں ہماری بچیاں صحیح بخاری شریف کا سبق شروع کر چکی ہیں اور آگے یہ سلسلہ چلے گا، اور اللہ کرے کہ اس سلسلے کو مزید ترقی ملے، اس کو دوام نصیب ہو جائے، اور قیامت کی صبح تک یہ فیض اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اور یقیناً ایک وقت تھا کہ ہماری بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں علمی دنیا میں ایسے کارنامے سر انجام دیا کرتی تھیں کہ مرد حضرات بھی ان کے کارناموں کو دیکھ کے حیران ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تعلیم، دینی تعلیم کا اہتمام کریں تو آج بھی وہ اس میدان میں زبردست خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، ان کے درس میں بڑے بڑے محدثین بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شاگرد عبارت پڑھتے تھے اور استاد صرف درستگی کیا کرتے تھے، تو کئی مرتبہ شاگرد حدیث پڑھ رہے ہوتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تھی، تو محدث حدیث پڑھنے میں کوئی غلطی کر جاتے تھے،
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں پردے کے پیچھے موجود ہوتی تھیں. جو ہی وہ سنتی تھی تو وہ ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر مار کے اس طرح اشارہ کرتی تھیں کہ محدث نے عبارت غلط پڑھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہو جاتے تھے, دوبارہ عبارت پڑھواتے تھے, جہاں غلطی ہوتی تھی اس غلطی کی نشاندہی کر کے اس کو درست کیا کرتے تھے. تو وقت کے بڑے بڑے محدثین کی علمی غلطیوں کی اصلاح اور نشاندہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں کرتی تھی. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, تو حج سے فارغ ہوا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے بڑے بڑے محدثین اور فقہا قطار در قطار ایک رخ پہ جا رہے تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ حضرات کہاں جا رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ ہیں کریمہ بنت احمد المروزیہ, یہ حضرات ان سے بخاری شریف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں بھی وہاں پہ چلا گیا اور مکہ مکرمہ میں رہ کے اول سے لے کے آخر تک پوری بخاری شریف میں نے کریمہ بنت احمد المروزیہ سے پڑھی. تابعین کی دنیا میں ایک بہت بڑے مشہور تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی. ان کے درس میں شاگرد آیا کرتے تھے. ایک شاگرد کئی دن کے لیے غیر حاضر رہے. جب وہ درس میں آئے تو استاد نے پوچھا, بیٹا آپ کئی دن غیر حاضر تھے, کہاں تھے؟ تو شاگرد نے کہا کہ استاد جی میری اہلیہ کا انتقال ہوا تھا, تو اس کی کفن دفن میں یا پھر بعد میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے تھے, جس کی وجہ سے میں یہاں نہیں آ سکا. استاد نے جو ہی سنا کہ شاگرد اہلیہ کا انتقال ہوا ہے تو فوراً فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی اور رشتہ مل جائے تو آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ اہلیہ تو انتقال کر گئی ہیں, اور رشتہ مل جائے تو شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ شاگرد نے کہا کہ استاد جی مجھے کون رشتہ دے گا؟ وہ جو مجھے بیوی ملی تھی وہ تو جنتی مزاج کی خاتون تھی, صابرہ شاکرہ عورت تھی, اب مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا حال یہ ہے کہ میرا ذاتی مکان نہیں ہے, ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں, مسجد کے ساتھ متصل حجرے میں رہتا ہوں. میری وہ بیوی میرے ساتھ اسی چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی, کھانے کو کچھ مل جاتا تھا تو کھا لیتی تھی, نہیں ملتا تھا تو صبر کیا کرتی تھی. اب ان حالات میں کون مجھے رشتہ دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو وقت کے محدث سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مل جائے تو آپ قبول کر لیں گے؟ استاد نے کہا, شاگرد نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ استاد رشتہ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے. اب سنیے, سعید بن مسیب کی بیٹی اتنی سعادت مند تھی, اتنی اعلیٰ درجے کی عالمہ تھی کہ وقت کے حکمران نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا تھا, لیکن سعید بن مسیب نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی اتنی فضول نہیں ہے کہ میں اس کو دوں. وقت کے حکمران کے بیٹے کو, بادشاہ کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا, اور ایک ایسے شاگرد کو دیا جس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے, معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. چنانچہ اسی وقت سعید بن مسیب نے شاگردوں کو بلا لیا اور نکاح پڑھایا, اور رات کے وقت پھر شاگرد چلے گئے اپنی مسجد میں, اپنے حجرے میں. عشاء کے بعد کا وقت تھا, شاگرد حجرے میں تھے, تو کسی نے دروازہ کٹکھٹایا. تو شاگرد نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب آیا کہ میں سعید. شاگرد سوچنے لگا کون سعید ہے, پھر خیال آیا کہ یہ تو میری استاد سعید بن مسیب ہیں. بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا. جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے, پیچھے ان کی جوان العمر بیٹی کھڑی تھی. پھر سعید بن مسیب نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا اور اس کا جب آپس میں نکاح ہو چکا ہے, پھر آپ دونوں الگ وقت کیوں گزاریں؟ میں آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. پھر اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹا جائیں اپنا گھر سنبھالیں. بیٹی حجرے کے اندر چلی گئی. رات تو جیسے کیسی گزرنے تھی گزری, اور جب صبح کے وقت خاوند اپنے حجرے سے نکل رہا تھا تو بیوی نے پوچھا کہ اینا ترید, کہاں جانے کا ارادہ ہے, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو جواب دیا کہ ارید مجلس سعید بن المسیب, سعید بن مسیب کی مجلس میں جانے کا ارادہ ہے. تو بیوی نے کہا کہ تعال اعلمک علم سعید بن المسیب, آ جاؤ سعید بن مسیب کے علوم میں آپ کو پڑھایا کروں گی. پھر بعد میں خاوند کو سعید بن مسیب کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ اتنی سعادت مند بیٹی تھی کہ اپنے والد سعید بن مسیب کے علوم کی امینہ سمجھی جاتی تھی, سارے علوم ان کے پاس موجود تھے.
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، بس میں آخری بات کر کے موضوع کو مکمل کرتا ہوں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقیہہ خاتون کا واقعہ بیان فرمایا ہے اپنے فتاوی شامیہ میں۔ فاطمہ ان کا نام تھا، اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا والد بہت بڑا فقیہ تھا، فاطمہ خود فقہ میں بڑی ماہر تھی۔ تو فاطمہ کے والد نے کہا کہ بیٹا آپ کی شادی کروانی ہے، تو فاطمہ نے کہا کہ شادی سے تو مجھے انکار نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا عالم ہو جس کے علم سے میں متاثر ہو جاؤں، پہ میں اسی علم کی بنیاد پہ اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ کوئی عالم ہو، کوئی کتاب لکھی ہو، اور کتاب ایسی ہو جو مجھے پسند آ جائے۔ تو والد نے بڑے بڑے فقہا کی کتابیں ان کے سامنے کر لیں کہ یہ فلاں جگہ کے فقیہ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ فلاں فقیہ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ ایک ایک کتاب دیکھتی جاتی تھی، وہاں پہ نکتے لگاتی جاتی تھی کہ یہ نہیں ہے، اس میں یہ غلطی ہے اور یہ غلطی ہے، اور اس طریقے سے معذرت کرتی جاتی تھی۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بدائع الصنائع جب ان کے سامنے آئی اور والد نے پیش کر دی کہ یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی ایک عالم ہیں، انہوں نے جب کتاب پڑھی تو کتاب اچھی لگی، اور اسی کتاب کی بنیاد پہ فاطمہ نے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شادی کر لی۔ نہ یہ دیکھا کہ عمر کتنی ہے، نہ یہ دیکھا کہ رنگت کیسی ہے، نہ یہ دیکھا کہ مال پیسہ کتنا ہے، کتاب اچھی لکھی ہے، بندہ بڑا فقیہ ہے، لہذا شادی ہو گئی۔ اب شادی تو ہو گئی، لیکن فاطمہ وہ سعادت مند خاتون تھی جس کے والد بڑے فقیہ تھے، جس کے خاوند بڑے فقیہ تھے، وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا تو تینوں تھے، لیکن جب فتویٰ جاری ہوتا تھا اس وقت تک فتویٰ قبول نہیں کیا جاتا تھا جب فاطمہ کے خاوند اور والد کے ساتھ ساتھ فتویٰ پر فاطمہ کے دستخط نہیں ہوتے تھے۔ والد کے دستخط بھی ہوتے تھے، خاوند کے دستخط بھی ہوتے تھے، لیکن جب تک فاطمہ کے دستخط نہیں ہوتے تھے لوگ فتویٰ قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَتِ الْفَتْوَى تَخْرُجُ مِن بَيْتِهَا وَعَلَيْهِ خَطُّهَا وَخَطُّ أَبِيهَا وَخَطُّ زَوْجِهَا۔ فتویٰ فاطمہ کے گھر سے جاری ہوتا تھا۔ یہ ہماری بیٹیوں کی تابناک تاریخ ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو دارالافتاء بنایا ہوا تھا، گھر گھر سے فتوے جاری ہوا کرتے تھے، جہاں مدارس میں بڑے بڑے مفتی بیٹھ کے لوگوں کے علمی مسائل حل کیا کرتے تھے، وہاں گھر گھر کے اندر ہماری بیٹیوں نے بھی دارالافتاء بنائے ہوتے تھے، لوگ مسائل کے لیے ان کی طرف بھی مراجعت کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اچھی تبدیلی آ جائے تو اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، کیونکہ آج کی بچی کل کی ماں ہوتی ہے۔ بچیوں کی تربیت اچھی ہو گئی تو ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی اچھی تربیت والے ہوں گے، معاشرے میں اچھی تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔